لسٹ تو کچھ اور بنا کر لائی تھی لیکن ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے تو وہ پڑھتے ہیں. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کا شرف ان کو حاصل ہونے والا ہے، اس مناسبت سے کلام پیش کر رہی ہوں. اور یہ بہت پرانا اور مشہور کلام ہے. جب کوئی جاتا ہے تو یہ کلام ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ جانے والے کا جو پہلے سے ہی کہنے کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ اس کو اور جلدی ہو جاتی ہے جانے کی، اور اس کو دیکھ کر جو نہیں جانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی شوق اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جلد از جلد اپنے دربار کی حاضری عطا فرمائے، آمین. کہ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. بولو پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا. اتنا سلو میرا کام نہیں چلے گا، سب تھوڑا تیز آواز میں پڑھیں. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے. اور سلو ہو گئے تیز ہونے کی بجائے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے، ہر اشک کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. اور شکر گزار بندے کیسے ہوتے ہیں کہ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان بنا وہ ظفر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. اب شاید ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کو اتنی مبارک حاضری نصیب ہوتی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ شکوہ شکایات میں رہ جاتے ہیں، ہے نا. حج پہ گئے ہوتے ہیں تو کسی کو خیمے نہیں ملتے، تو کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، تو کسی کو دور ملے ہوتے ہیں، کسی کے پاسپورٹ کھو جاتے ہیں، کسی کے چپل چوری ہو جاتے ہیں نا. کسی کو ہوٹل اتنا دور ملا ہوتا ہے کہ چل چل کے تھک جاتے ہیں، کسی کو بخار آ جاتا ہے. شاعر کیا کہتے ہیں کہ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. ارے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہمیں ہر بار دی وہ امن کی غیرت حذر کی ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، یہ راہ ڈر کی ہے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. اگر میں آپ سے کہوں آپ یہاں سے باہر نکلیں اور سیدھے ہاتھ پہ ٹرن ہوں گے تو لیٹ سپوز کوئی بھی روڈ آ جائے گا، مجھے سارے روڈز کے نام نہیں پتہ نا، اس لیے تو میں آپ سے کہوں کہ مثال کے طور پہ جارج روڈ آ جائے گا، ٹھیک ہے، ایک سپوز کر لیتے ہیں، تو آپ کیا چلے جائیں گے میرے کہنے پہ؟ اور اگر چلو چلے بھی گئے تو آنکھیں بند کر کے تو نہیں چلنا شروع کر دیں گے نا. ایسا ہی ہے، آنکھیں کھول کے جائیں گے نا، کھڈا نہ آ جائے راستے میں، کچھ ہو نہ جائے، ہے نا. شاعر کیا کہتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک
یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ حدیث مبارکہ ہے، اس شعر کو اور تھوڑا سا میں الیبوریٹ کروں گی کہ حدیث مبارکہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے میری زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے دور میں ہیں، آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کی زیارت کر سکتے ہیں تو شفاعت واجب ہے، جو لوگ آپ کے دور کے نہیں ہوں گے، جو بعد میں آئیں گے، وہ کیسے آپ کی زیارت کریں گے، تو وہ کیسے آپ کی شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، تو اس پر بھی شفاعت واجب ہے۔ کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اس کے طفیل حجب خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اس پاک در کی ہے، اس کے طفیل حجب خدا نے کرا دیے۔ جب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کا گھر ہے، حضور کا دربار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں حج نصیب ہوا؟ حج تو زیادہ بڑی عبادت ہے۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات ہوتی، میں اور آپ ہوتے، یہ حج و عمرے ہمیں کروائے جا رہے ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ زمین و آسمان ہی نہ بنائے گئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات خلق ہی نہیں کی جاتی، یہ زمین و آسمان بنائے ہی نہ جاتے۔ وہ تشریف لائے تو ہمیں یہ حج و عمرے نصیب ہوئے۔ یہ خانہ کعبہ کی زیارتیں ہم جو بھاگ بھاگ کے کرنے جاتے ہیں یہ ان کے طفیل ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، توقع نظر کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز ہی بھیک بھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ بولو پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اگر کی حاجت کیا ہوتی ہے؟ ویسے پہلے میں نے یہ نعت پڑھی ہے تو میں نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا ہے، لیکن دوبارہ بتا دیتی ہوں جو لوگ مجھے پہلی بار سن رہے ہیں یا یہ والی نعت پہلی بار سن رہے ہیں مجھ سے، کہ اگر کی حاجت یہ ہوتی ہے سرکار میں نہ لا ہے، لا کا مطلب وہ نہیں فرماتے کسی منگتے کو، کسی مانگنے والے کو، لفظ لا صرف انہوں نے ایک جگہ ارشاد فرمایا حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس۔ اور اگر کی حاجت یہ ہوتی ہے میں آپ سے کوئی کام کہوں، آپ کہیں اگر تم مجھے یہ دو گی تو میں تمہارا یہ کام کر دوں گی، کنڈیشن، یو انڈرسٹینڈ کہ کنڈیشن کے بغیر کوئی انکنڈیشنل، کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ڈوبا ہوا ہے شوق میں
زمزم اور آنکھ سے چھالے برس رہی ہے، یہ حسرت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ جزاک